بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ سٹوریز۔ ناظرین اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ جو بائیڈن اور شاہ سلمان کے ملاقات میں سخت سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن اس وقت سعودی عرب میں دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے موجود ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل انہوں نے بطور صدارتی امیدوار سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خراب صورتحال کے باعث اس سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور ایک واضح پیغام بھی دیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ 2018 میں ہونے والا قتل میرے اور امریکہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دیگر معاملات پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کو جمال خاشقجی کے ترکی میں سعودی قونصل خانے میں 2018 میں قتل کے بعد سعودی حکومت کی توثیق کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر قتل کی منظوری دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے ان الزامات کی ہمیشہ سے تردید کی جاتی رہی ہے اور سعودی وکلاء کی جانب سے ریاست کی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے سعودی خفیہ ایجنٹس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے جمعے کو ہونے والی ملاقات کے بعد پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ جہاں تک بات خاشقجی کے قتل کی ہے، میں نے اس بارے میں ملاقات کے آغاز میں ہی بات کی اور یہ واضح کیا کہ میں اس بارے میں اس وقت کیا سوچتا تھا اور اب کیا سوچتا ہوں۔ میں نے بہت واضح انداز میں بتایا کہ کسی امریکی صدر کے لیے انسانی حقوق کے مسئلے پر خاموش رہنا ہمارے اقدار کے منافی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے اقدار کے لیے کھڑا رہوں گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بائیڈن کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد نے دعویٰ کیا کہ وہ اس قتل میں ذاتی طور پر ملوث نہیں تھے۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے جواب دیا، میرے خیال میں آپ ملوث ہیں۔ اس ملاقات سے قبل صدر جو بائیڈن اور ولی عہد کی مٹھیاں ٹکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے تصویر لی گئی، جس سے دونوں ممالک کے بظاہر بہتر ہوتے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ تاہم خاشقجی کی منگیتر خدیجہ چنگیز نے صدر بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے دونوں رہنماؤں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر میرے منگیتر زندہ ہوتے تو کہتے کہ کیا یہ وہ احتساب ہے جس کا وعدہ آپ نے میرے قتل کے بعد کیا تھا؟ محمد بن سلمان کے اگلے شکار کا لہو آپ کے ہاتھوں پر ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خاشقجی کے قتل پر کیا کہا؟ العربیہ نیوز ویب سائٹ کے مطابق جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران سعودی عرب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی شہری جمال خاشقجی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے خاشقجی کیس میں تحقیقات سے لے کر ٹرائل اور سزا کے نفاذ تک تمام قانونی طریقہ کار پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ملک نے ایسے اصول و ضوابط بنائے ہیں جو مستقبل میں ایسی غلطیوں کو ہونے سے روکتے ہیں۔ العربیہ نیوز ویب سائٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ایسے واقعات دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں جب خاشقجی کو قتل کیا گیا، اسی سال کئی ممالک میں صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ العربیہ کے مطابق ایک اہلکار نے بتایا کہ ولی عہد نے اجلاس میں عراق میں ابو غریب جیل اور دیگر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ بائیڈن سے ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد نے فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیری ابو عاقلہ کے قتل کا بھی حوالہ دیا اور پوچھا کہ امریکہ اور دیگر ممالک نے اس حوالے سے کیا کیا۔ امریکی صدر کے دورے کے باعث ہزاروں جانیں بچائی جا سکیں گی۔ اسی اثنا میں پبلشر اور CEO واشنگٹن پوسٹ فریڈ رائن نے کہا کہ صدر بائیڈن اور محمد بن سلمان کے درمیان مٹھیوں سے کیا جانے والا مصافحہ ہاتھ ملانے سے زیادہ باعث شرمندگی تھا۔ اس سے دونوں کے درمیان پرتکلف جذبات کی عکاسی ہوتی ہے، جس سے محمد بن سلمان کو وہ غیر ضروری چھوٹ دے دی گئی ہے جس کا انہیں بہت عرصے سے انتظار تھا۔ یاد رہے کہ خاشقجی واشنگٹن پوسٹ کے لیے کالمسٹ تھے۔ خاشقجی کے قتل کے علاوہ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ ان کے سعودی ہم منصب کے ساتھ توانائی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور انہیں امید ہے تیل کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے والا سعودی عرب اس حوالے سے مزید اقدامات اٹھائیں گے تاکہ عالمی منڈی کو آنے والے ہفتوں میں مستحکم کیا جا سکے۔ صدر بائیڈن کے دورے کا دفاع کرتے ہوئے امریکی ڈیموکریٹک کانگریس مین بریڈ شرمین نے ایک نجی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے عالمی منڈی میں تیل کی رسد بڑھانے سے زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ غریب ممالک میں لوگ اس کے باعث ہلاک ہوں گے۔ اس سے اشیاء خرد و نوش اور کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ہزاروں افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور ایسا صرف بھوک کے باعث نہیں بلکہ غذائیت کی کمی کا شکار افراد کے
افراد کو ہونے والی بیماریوں سے بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاشقجی کی منگیتر کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ان ہزاروں افراد کی فکر نہ کریں جو مر سکتے ہیں، بلکہ میرے منگیتر کی موت کا بدلہ لیں۔ آپ کو ایسے میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ صدر بائیڈن نے یہ اعلان بھی کیا کہ سعودی عرب اپنی فضائی حدود کو اسرائیل کے لیے کھول دے گا جو اس سے قبل بند تھیں۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے حالیہ دورے میں بیت اللحم میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کے الفاظ تو ادا کیے، لیکن خطے میں قیام امن کے لیے کسی سیاسی پیش رفت کے کوئی آثار نہیں ملے۔ صدر جو بائیڈن کی فلسطین اتھارٹی کے صدر سے ملاقات مقررہ وقت سے زیادہ تک جاری رہی۔ انہوں نے آزاد فلسطینی ریاست کے خیال کا ایک بار پھر اعادہ کیا، لیکن کہا کہ امن کی بات چیت شروع کرنے کے لیے ابھی ماحول سازگار نہیں ہے۔ اس کے جواب میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے شاید دو ریاستی حل کی گنجائش موجود نہیں رہے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں امریکہ کے فلسطین کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ بائیڈن انتظامیہ ان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور فلسطینیوں کے لیے کچھ فنڈنگ بھی بحال کر دی گئی ہے۔ صدر بائیڈن کے دورے سے قبل 4G فون سروس سمیت کئی مالی امداد کا اعلان کیا گیا۔ صدر بائیڈن نے فلسطینی علاقوں کے دورے کا آغاز جبل زیتون پر آگسٹا وکٹوریہ ہسپتال کے دورے سے کیا۔ جبل زیتون مقبوضہ یروشلم کا حصہ ہے جہاں پہلے کبھی کسی موجودہ امریکی صدر نے دورہ نہیں کیا۔ واشنگٹن اس فلسطینی ہسپتال کی مدد کے لیے $100 ملین دے رہا ہے جو غزہ کے رہائشیوں کے لیے کینسر کے علاج کا واحد مرکز ہے۔ ان اقدامات کی علامتی اہمیت ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا۔ صدر جو بائیڈن کو کالی کاروں کے ایک لمبے قافلے میں اسرائیلی چیک پوسٹوں سے گزرتے ہوئے بیت اللحم پہنچنے میں 15 منٹ لگے۔ وہ اس دوران امریکی فلسطینی صحافی شیریں ابو عاقلہ کی ایک 26 فٹ بلند دیوار پر بنائی گئی تصویر کے پاس سے بھی گزرے۔ صدر بائیڈن کے دورے کے دوران ممکنہ طور پر اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو جانے والی شیریں ابو عاقلہ کی بڑی تصاویر آویزاں کی گئی تھی۔ صدر بائیڈن نے صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد ہمدردانہ انداز میں کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے کو روزانہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور فلسطینی لوگ تکالیف اٹھا رہے ہیں۔ البتہ یہ واضح تھا کہ ہمدردانہ الفاظ کے علاوہ صدر جو بائیڈن کے پاس فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا مشرق وسطیٰ کا دورہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے عرب ملکوں کے ساتھ نئے اتحادوں کو مضبوط کرنے، علاقائی انضمام کو فروغ دینے اور ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی شراکت داری کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطینی سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ان کے مقصد سے غداری کی ہے۔ 20 برس پہلے سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد نے فلسطینی ریاست کے قیام کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ صدر بائیڈن کے دورے کے دوران مظاہرے بھی ہوئے جہاں مظاہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک سچا مسلط کار نہیں۔ جورج صالحی نے رملہ میں کہا وہ یہاں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ہیں، اسرائیلیوں کی مدد کے لیے۔